سود حرام ہوا کرے جی، حرام حرام، ہمارا دھندا جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا، تو اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا، نفس کے تقاضے کو آگے رکھا۔ کون معبود ہے آپ؟ نام عبداللہ رکھیے، نام عبد الرحمن رکھیے، ہے عبد النفس، نفس کے بندے، نفس کے غلام۔ یہ میں نے یوں سمجھیے کہ جیسے میں نے ہجرت اور جہاد کی ڈیفینیشنز کی تھی۔ ہجرت کا بیس کیا ہے؟ پوچھا گیا ایو الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے اعلیٰ ہجرت کون سی ہے، افضل؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں۔ آج رات ہی سے آپ ہجرت شروع کر سکتے ہیں۔ جائزہ لیجئے کیا کیا چیزیں میری زندگی میں خلاف شریعت ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، شکریہ۔ اے نبی تم نے دیکھا اس شخص کو، اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا دیا۔ اللہ اکبر، الہ، لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کا مرکزی لفظ یہاں آ رہا ہے۔ من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا۔ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ سود حرام ہوا کرے جی، حرام حرام، ہمارا دھندا جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا، تو اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا، نفس کے تقاضے کو آگے رکھا۔ کون معبود ہے آپ؟ نام عبداللہ رکھیے، نام عبد الرحمن رکھیے، ہے عبد النفس، نفس کے بندے، نفس کے غلام۔ یہ میں نے یوں سمجھیے کہ جیسے میں نے ہجرت اور جہاد کی ڈیفینیشنز کی تھی۔ ہجرت کا بیس کیا ہے؟ پوچھا گیا ایو الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے اعلیٰ ہجرت کون سی ہے، افضل؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں۔ آج رات ہی سے آپ ہجرت شروع کر سکتے ہیں۔ جائزہ لیجئے کیا کیا چیزیں میری زندگی میں خلاف شریعت ہے، تو اللہ کو ناپسند ہے۔ فیصلہ کیجئے کہ آج کے بعد نہیں ہوگی، ہجرت شروع ہو گئی، افضل الہجرہ، سب سے افضل ہجرت شروع ہو گئی۔ لیکن ٹاپ پر لے جائیے تو یہ ہجرت جب اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد اس مرحلے پر آ جائے کہ اب باطل کے ساتھ ٹکراؤ ہے اور اب چاہیے کہ ساری قوت ایک مرکز پر جمع ہو جائے، ہجرت فرض کر دی گئی۔ وہ ہجرت گھر بار چھوڑ کر، اہل و عیال کو چھوڑ کر، اور مکے کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو، جو لوگ ہجرت کر کے آئے، حکم تھا۔ ہجرت مدینہ فرض تھی، ہجرت حبشہ فرض نہیں تھی، صرف اجازت تھی کہ جن سے سختیاں نہیں جھیلی جا رہی مزید وہ چلے جائیں۔ تو ہجرت کا یہ ابتدائی نقطہ، انتہا یہ۔ جہاد، المجاہد من جاہد نفسہ، جہاد تو یہاں سے شروع ہو گیا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ صبح نفس نے کہا ابھی سو جاؤ، آپ نے نفس کی بات کو رد کیا، اپنا کمبل اٹھا کے پھینکا، اٹھے، وضو کیا، نماز کے لیے آپ مسجد چل دیے، آپ نے جہاد کیا نفس کے خلاف۔ یہ افضل الجہاد ہے، اور سب سے چوٹی اوپر یہ ہے کہ جب وہ حق و باطل کی جنگ ہو تو جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہوتا۔ اسی طرح یہ جو شرک فی الاطاعت ہے، میں نے آپ کو اس کی ابتدا بھی بتا دی انفرادی سطح۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا، کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن الہ تو اس کا نفس ہے۔ اب اس کو انتہا پر لے جائیے۔ عہد حاضر کا سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا شرک عوامی حاکمیت کا تصور ہے۔ حاکم اللہ کے سوا کوئی نہیں، ان الحکم الا للہ۔ ظاہر بات ہے فرعون نے اگر دعویٰ کیا تھا میں تمہارا خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کائنات میں نے پیدا کی ہے، تمہیں میں نے پیدا کیا؟ ذرا سوچیے، کیا وہ بزرگ موجود نہیں ہوں گے جنہوں نے اسے دیکھا ہو کہ آج اس کی ولادت ہوئی تھی، کل اس کی کوئی اور سری بنی ہوئی تھی؟ یہ کیسے دعویٰ کیا تھا؟ میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا، علیہ سلیم ملک مصر کی حکومت میری ہے کہ نہیں؟ یہ دعویٰ تھا، یہ خدائی کا دعویٰ ہے۔ کسی زمانے میں وہ فرد ہوتے تھے، نمرود ہوتے تھے، نماردہ، فراعنہ۔ جمال عبد الناصر نے نعرہ لگایا تھا نحن ابناء الفراعنہ، بڑے فخر کے ساتھ، ہم فرعونوں کی اولاد۔ اور صدام نے لگایا تھا نعرہ نحن ابناء النماردہ، ہم نمرودوں کی اولاد۔ عراق کے بادشاہوں کا لقب نمرود تھا اور مصر کے بادشاہ فراعنہ تھے، فرعون تھے۔ زمانے کا جب ارتقاء ہوا ہے اور اس میں فیصلہ کن کام جو ہے وہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کی حیات طیبہ کے بعد خلافت انفرادی سے اجتماعی ہو گئی۔ جب تک نبوت جاری تھی نبی ہی خلیفہ ہوتا تھا، اس کی ہاٹ لائن اللہ کے ساتھ وحی کی لگی ہوئی ہے، ادھر سے حکم آتا ہے وہ امپلیمنٹ کرتا ہے، جہاں اس کا حکم نہیں ہے وہ اپنا بیسٹ ججمنٹ استعمال کر کے فیصلہ کرتا ہے۔ یہی ہے وائس جرنسی، یہی ہے خلافت، ایسنس آف خلافت یہی ہے۔ جیسے وائس رائے دلی میں ہوتا تھا، ہمارا بادشاہ یا ملکہ تو انگلستان میں ہوتے تھے، اب جو ہز میجسٹیز گورنمنٹ یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ سے حکم آیا، وائس رائے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکتا، ہی ہیز ٹو امپلیمنٹ اٹ ایز سچ۔ جہاں کوئی حکم نہیں ہے تو وہ مقام پر بیٹھا ہے، آن دی اسپاٹ ہے، حالات کو دیکھے اور جو مملکت اور کنگڈم کی مصلحت میں سب سے بہتر نظر آئے وہ فیصلہ کر لیں۔ لیکن حضور پر نبوت ختم تو خلافت کلیکٹیو ہو گئی، خلافت المسلمین۔ اگرچہ شروع میں امیر المومنین کہا جاتا تھا، کچھ عرصے کے بعد خلیفت المسلمین، یہ اصطلاح جو ہے وہ عام۔ اسی طرح
انفرادی ملوکیت کی بجائے اجتماعی ملوکیت کا تصور جو ہے شیطان نے پٹی پڑھائی۔ ابلیس کی مجلس شورا جو اقبال کی بڑی ہی یوں سمجھیے کہ اہم ترین نظموں میں سے، امت مسلمہ کے نام پیغام پر مشتمل وہ نظم جو ہے، اور وہ ان کے آخری ایام کی ہے، اور وہ ان کی زندگی میں چھپی بھی نہیں تھی، ارمغان حجاز ان کے انتقال کے بعد چھپی، جس میں آخری جو کلام تھا فارسی اور اردو دونوں کا جمع کر دیا گیا، ورنہ اس سے پہلے فارسی علیحدہ چھپتی تھی کتابیں، اردو کی علیحدہ، لیکن اب اتنا کم تھا کہ ان کے لیے علیحدہ کتابیں شائع کرنا مناسب نہیں سکتا۔ ابلیس نے مجلس شورا بلائی، ایک مجلس شورا کے جو رکن نے کہا کہ دیکھو جمہوریت کا دور آ گیا ہے، اب ہماری ابلیسیت کو تو بڑا خطرہ ہے، ابلیسی نظام تو ختم ہو جائے گا، جمہوریت توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب، یہ تو عوام نے جو ہے اپنے آقا بیرنز اور لارڈز اور بادشاہوں کے خیموں کی تنابیں توڑ دی، گرا دیے خیمے، یہ تو انقلاب آ رہا ہے، میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں کا ہے فقط تیری سیاست پر مدار۔ ابلیس کیا کہتا ہے بڑے ٹھنڈے انداز میں، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ آج آدمی میں ایک سیلف امپورٹنس پیدا ہو چکی ہے۔ یہ بادشاہ کون ہوتے ہیں جو ہمارے سروں پر مسلط ہے، محلوں میں رہتے ہیں، عیش کرتے ہیں، جو خون پسینہ جو ہے وہ کسان کر رہا ہے، ابھی انڈسٹریل ریولوشن تو نہیں ہوا تھا، وہ ساری بات جو تھی وہ زرعی معیشت تھی، خون پسینہ وہ کرتا ہے، فصل میں سے لائنز شیئر آ کر بیرن اور لارڈ وہ لے گیا، اور اس میں سے ایک حصہ اس نے بادشاہ کو پہنچا، ایک اپنے پاس رکھا، ظالمانہ نظام ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ انسانوں میں کوئی شعور پیدا ہو گیا، خود شعوری، تو ہم نے ملوکیت کو ڈھال دیا نئے سانچے میں، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس۔ وہ گندگی جو فرعون کے سر پر ٹنوں کے حساب سے رکھی ہوئی تھی، ہم نے کہا تولا تولا سب میں تقسیم کر دو، ایک ایک ووٹ سب کے ہاتھ میں دے دو اور کہہ دو تم حاکم ہو۔ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر، اٹ از دی ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ، جسے جمہوریت کا نام دیا جا رہا ہے، کھیل ہے، تماشا ہے۔ تو آج کی دنیا کا سب سے بڑا شرک اسے کوئی جانتا ہی نہیں، وہ شرک فی العقیدہ ان کو معلوم ہے، اور اس کے اوپر فتوے بھی وہ لگا دیں گے۔ کوئی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی دعا کر رہا ہے، کسی کو رکوع کر لیا، کسی نے سجدہ کر لیا، تو خیر ٹھیک ہے، وہ تو ایک شرک جلی ہو رہا ہے، وہ تو معلوم ہے، اس کی نفی ہو رہی ہے، لیکن یہ وہ تھے شرک جو پہلے تھے۔ آج کا شرک بالکل اور ہے۔ آج کا شرک دو میں گنوا دیتا ہوں آپ کو، ایک ہے عوامی حاکمیت کا تصور، ایک ہے مادہ پرستی کا تصور۔ مادے پر سارا توکل اور اعتماد ہے، اللہ پر کہاں توکل رہا، کہاں اعتماد رہا۔ میٹیریلزم یہ ایک مذہب ہے، یہ ایک فلسفہ ہے۔ بہرحال اطاعت کے ضمن میں شرک فی الاطاعت کیا ہے؟ انفرادی سطح پر نفس پرستی، نفس کو اپنا معبود بنا لینا، اجتماعی سطح پر عوام کی حاکمیت، بدترین شرک۔ اب آئیے محبت، شرک فی المحبت کیا ہے؟ اگر کسی بھی شے اور کسی بھی انسان کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جانا تو دور کی بات ہے، برابر بھی آ کر ہم نشین ہو گئی، بیٹھ گئی، تو یہ شرک ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جب تک اشد محبت آپ میں اللہ کی نہیں ہوگی، اگر کوئی اور شے محبوب ہے تو من الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیزوں کو مد مقابل بنا لیا ہے، ان سے وہ محبت کرتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ توحید کا تقاضا ہے لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، مقصود و مطلوب اور محبوب حقیقی اللہ کے سوا کوئی۔ اور وہ آیت میں آپ کو سنا چکا ہوں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، انتہائی لرزا دینے والی آیت۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی ان کے کان کھول دیجئے، اچھی طرح سنا دیجئے کہ اے لوگوں، اے ایمان کے دعوے دارو، اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر، اور اپنے رشتہ دار، اور اپنے وہ مال جو بڑی محنت سے کما کر کھتے بھرے ہوئے ہیں، اور اپنی وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے مندہ نہ ہو جائے، اور اپنے وہ محل، اپنی حویلیاں جو تم نے تعمیر کی ہیں اور بہت تمہیں محبوب ہیں، انہیں خوب فرنش کیا ہے، اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، وہاں بیٹھ کر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دے۔ 8 چیزیں اقبال نے بہت خوب کہا ہے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، 5 قریب ترین رشتے آ گئے، باپ، بیٹا، بھائی، زوجین اور رشتہ دار، رشتہ و پیوند یہ جوڑنے والا۔ اور مال و دولت دنیا کی 3 شکلیں آ گئی۔ دولت جو آپ اپنی بیلنس شیٹ کو دیکھ دیکھ کر آپ اس پہ خوش ہوتے،
اب ہمارے ایسٹس کی یہ قیمت ہو گئی اب، اور وہ مکانات جو آپ نے بنائے ہیں بڑے محبوب ہیں، اور ایسے بنائے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے لعلکم تخلدون، ایسے بنا رہے ہیں تمہیں ہمیشہ رہنا ان مکانوں کے، اور وہ کاروبار جن میں تمہیں اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں کساد نہ ہو جائے، کوئی ڈپریشن نہ آ جائے۔ یہ 8 چیزیں، یہ مال و دولت دنیا، 3 یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، یہ سب وہم و گمان کے بت ہیں جن کی پرستش میں تم لگے ہو، ان سب کی پرستش چھوڑو تو لا الہ الا اللہ کا حق ادا۔ اب اس اصول کو بھی اپلائی کرنا شروع، آئیے انڈیویجول لیول پر، دولت کی محبت، اگر آپ کو دولت کی محبت آمادہ کرتی ہے کہ اللہ کے حدود کو پامال کریں، حرام ذرائع استعمال کریں، دولت آنی چاہیے، حلال سے ہو، حرام سے ہو، جائز سے ہو، ناجائز سے ہو، بائی ہوک اور بائی کروک دولت آنی چاہیے، تو آپ کی محبوب حقیقی کون ہوئی؟ دولت۔ یہ دولت آپ کی معبود، کون بڑے سے بڑا موحد اس شرک کا احساس رکھتا ہے، اور حضور نے اس قدر کلیئر فرمایا ہے تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے، یہ کلام خبریہ ہے یا یہ بددعا ہے، تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو جائے۔ نام عبد الرحمن ہے، حقیقت میں عبد الدینار ہے، عبد الدرہم، درہم و دینار آنے چاہیے، جائز سے یا ناجائز سے، حلال سے یا حرام سے، صحیح سے یا غلط سے، بائی حق اور بائی کروک۔ تو معبود کون ہوا؟ ہمارے ہندو بھائیوں نے کیا کیا؟ لکشمی دیوی دولت کی دیوی ہے، اس کی پوجا کرتے کس لیے؟ مطلوب کیا ہے؟ دولت، اس کی پوجا، وہ خوش ہو جائے تو دولت ملے گی۔ ہم نے کہا ہٹاؤ جی اس دیوی کو بیچ میں سے، ہم براہ راست ہی پوج لیں گے، بس یہی تو فرق کیا ہے نا۔ عبد الدینار و عبد الدرہم، یہ ہے انفرادی سطح پر شرک فی المحبت، جو روح عبادت ہے، جو عبادت کی جان ہے، محبت، غایت الحب ما غایت الذل والخضوع، اور ٹاپ پر لے آئیے۔ آج کی دنیا اجتماعیت کے میدان میں اگرچہ اب زمانہ بدل رہا ہے، لیکن تقریباً 1 صدی سے نیشن سٹیٹس، وطن کی بنیاد پر قومیت، وطن محبوب ترین شے، جو شے میرے وطن کے لیے صحیح ہے وہ میں کروں گا، چاہے وہ غلط ہو، حرام ہو، اللہ کے قانون کے خلاف ہو، لیکن میرے وطن کے لیے ہوگا۔ وطن زندہ باد، یہ وطن پرستی، اس وطن پرستی کے مذہب کی ایک نماز بھی ہے، ترانہ ہو رہا ہے تو کھڑے ہو جاؤ، قنوت، کھڑے ہو جانا عبادت کا حصہ، اس کا جھنڈا سلامی دو، یہ وطن کے معبود کے ریچولز، مذہب وطنیت۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، اس کو سمجھا نہیں کسی نے، اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی رویش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور۔ آج کا صنم، آج کا بت کون ہے؟ تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن۔ خدا پرستی، یہ وطن کی لکیر سے تم اور ہو گئے، میں اور ہو گیا، لکیر انسانیت منقسم، جو تمہارے وطن کے لیے ٹھیک ہے وہ تم کرو گے چاہے وہ اخلاقاً غلط، اور جو میرے وطن کے لیے ٹھیک ہے وہ میں کروں گا چاہے اخلاقاً غلط۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہاں تو وطن تمہارا معبود بن۔ پاکستان میں بڑا شور اٹھا تھا جب میں نے کہا تھا کہ جھنڈے کو سلامی دینا شرک ہے اور ترانے کے وقت کھڑا ہو جانا شرک ہے، اور میں کبھی بھی تقریبات میں جاتا ہوں، اقبال ڈے ہو رہا ہے، کچھ اور ہو رہا ہے، میں ان تقریبات کا مقرر نہیں ہوں، لیکن جب بہت زور دیتے چلا جاتا ہوں، لیکن وہاں ترانہ پڑا جاتا ہے میں بیٹھا رہتا ہوں، میں کھڑا نہیں ہوتا، اور اس پر چیمیں گوئیاں ہوتی ہیں اخبارات کے، کہ میرے نزدیک یہ وطن کی نماز پڑھ رہے ہو، تمہارا یہ قنوت اور وطن کا ترانہ، اس میں حمد ہو رہی ہے وطن، یہ کیا ہے؟ آج کے شرک فی المحبت۔ آگے چلیے، شرک فی الدعا، کسی کو مت پکارو کسی مدد کے لیے سوائے اللہ، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ، یعنی ایک تو یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پکارنا، ایک ہے اللہ کے ساتھ پکارنا، اللہ کو بھی پکارنا، اوروں کو بھی پکارنا، بدترین شرک ہے۔ دعا اللہ کے لیے، ندا اللہ کے، اس کا بھی ذرا میں تجزیہ کر دوں۔ دیکھیے، ایک ہے عام مادی قوانین دنیا کے جو ہے اس کے تحت کسی سے مدد چاہنا، بھائی ذرا مجھے پانی پلا دینا، یہ بھی آپ نے مدد چاہیے ہے نا۔ حضور کے بارے میں تو آیا ہے کہ آپ اتنے خوددار تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر سواری پر ہوتے تھے اور آپ کا گھوڑا نیچے گر جاتا تھا تو کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ گھوڑا مجھے اٹھا کے دے دو، بلکہ خود سواری سے اتر کر گھوڑا اٹھا۔ تو یہ جو قانون مادی ہے اس کے تحت مدد مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں۔ ماورائی اعتبار سے، غیبی اعتبار سے کسی سے مدد مانگنا کسے باشد کوئی ہو، شرک فی الدعا، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ۔ ایک ہے استعارتن، استعارتن اقبال کہتا ہے ہمالا اے فصیل کشور ہندوستان، تو یہ خطاب بالکل ایک استعارہ سا، اسی معنی میں مولانا حالی نے اپنی مسدس کے اختتام پر جو مناجات لکھی ہے، خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت نے تیری آ کے عجب وقت پڑھا ہے، وہ دی جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے،
تو اس معنی میں اس لفظ استعمال ہو جائے تو اس پر بہت زیادہ الرجک بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن غیبی طور پر کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ کر کہ وہ میری مشکل کشائی کر سکتا ہے، حاجت روائی کر سکتا ہے، میری مدد کر سکتا ہے، یہ شرک ہے، اور اس کے شرک ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احد۔ اب دیکھیے ہمارے یہ فرشتے یہاں بیٹھے ہیں نا، ہم کہہ سکتے ہیں ذرا بھائی میرا یہ کام کر دینا؟ نہیں کہہ سکتے۔ جبرائیل کو پکار سکتے ہیں، اے جبرائیل ذرا میرا یہ کام کر دینا؟ نہیں، وہ عالم غیب کی شے ہے۔ کسی ولی اللہ کی روح کو پکار کر کہنا کہ میری یہ مشکل دور کر دے؟ نہیں، اللہ سے کہیں، اللہ کو پکارے، اللہ جس کے ذریعے سے چاہے آپ کی ضرورت۔ اس ضمن میں میں کہوں گا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک بات کہی ہے، اگرچہ مجھے اس کی کوئی دلیل اپنے طور پر انڈیپینڈنٹلی کتاب و سنت میں نہیں ملی ہے، لیکن شاہ صاحب کا ایک مقام مرتبہ ہے جو میری نگاہ میں بہت بلند ہے۔ میرے نزدیک دو عظیم شخصیتیں عالم اسلام کی، امام ابن تیمیہ اور امام غزالی کو جمع کریں تو شاہ ولی اللہ بنتے ہیں، اتنی عظیم شخصیت۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو ان کے فوت ہونے کے بعد ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر دیتے ہیں، اور وہ بھی جس طرح وہ ملائکہ اللہ کے احکام کی زمین میں تنفیذ کر رہے ہیں وہ بھی اسی کام میں لگ جاتے۔ میں نے عرض کیا کہ میرے پاس انڈیپینڈنٹلی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے حق میں، لیکن شاہ صاحب کا فرمانا خود میرے لیے ایک درجے میں دلیل۔ لیکن یہاں ایک تو یہ نوٹ کرنے کا، ملائکہ کا طبقہ اسفل، ملائکہ کا سب سے نچلا طبقہ، اور اللہ کے حکم کی تنفیذ کرتے ہیں تو فرشتے کر رہے ہیں، وہ بھی ہوں، ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ ہم نہ فرشتے کو پکار سکتے ہیں اور نہ کسی ولی اللہ کو پکارو اللہ کو۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا، تمہاری دعا سنوں گا، قبول کروں گا، اور جو بربنائے تکبر مجھ سے نہیں مانگتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے، ذلیل و خوار ہوں۔ حضور نے ایک بات مجھے متن یاد نہیں ہے، بہت پیاری فرمائی، دیکھو انسانوں سے تم مانگتے ہو کچھ تو ایک دفعہ تو اس کے ماتھے پر تیوری پر بل پڑ ہی جاتا، یہ کیوں میں نے سامنے ہاتھ سوال کیا، کیوں مجھ سے مانگا؟ چلیے بعد میں کچھ وہ دے ہی دے کہ ناگوار گزرتا ہے۔ ارے اس سے مانگو جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں دوں گا، وہ نہ مانگنے پہ ناراض ہے، اس سے نہیں مانگتے۔ رات کے آخری ساعتوں میں، یا جسے آپ کہتے ہیں the small hours of the morning، حدیث میں آتا اللہ نزول اجلال فرماتے، جس کو ہم نہیں جانتے کیسے نزول ہوتا، ذات باری تعالیٰ اس کے متعلقات کے بارے میں جو بات آ گئی قرآن میں حدیث میں وہ ہم مانتے ہیں، کیسا یہ ہم نہیں جانتے، اس کا ہاتھ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اس کا چہرہ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اس کی ساق ہے، اس کی پنڈلی ہے کیسی ہے ہم نہیں جانتے، وہ سنتا ہے کیسے سنتا ہے ہم نہیں جانتے، کیا اس کے کان ہے، کیا اسے بھی ساؤنڈ ویوز کی ضرورت ہے سننے کے لیے، وہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہے ہم نہیں جانتے، وہ اترتا ہے کیسے اترتا ہے ہم نہیں جانتے، دو قرآن میں آ گیا حدیث میں آ گیا لیجیے بس، باقی یہ متشابہات میں سے ہے، اس کی کھود کرید میں پڑھو گے تو فتنے میں مبتلا ہو جاؤ، ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ۔ لہذا حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری ساعتوں میں اللہ سمائے دنیا تک نزول فرماتا اور پھر ندا لگتی ہے حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی سوال کرنے والا مانگنے والا کہ میں اسے دوں، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ ہم انٹا غفیل سو رہے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی، راہ دکھلائیں کسے، رہنما منزل ہی نہیں، راہ کسے دکھا؟ اللہ کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کا فیصلہ کرو، پھر اللہ راستہ کھولے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ کہ جو ہمارے راستے میں جہاد کریں، محنت کریں، مشقتیں کریں، ہم لازماً ان پر اپنے راستے کھولتے چلیں۔ وہ دعا شرک فی الدعا، مانگو صرف اللہ سے، اللہ سے، اللہ سے، وہ چاہے کسی فرشتے کے ذریعے، چاہے کسی فوت شدہ ولی اللہ کی روح کے ذریعے سے، چاہے کسی کو بھی نہیں، براہ راست اپنے حکم سے، اس کی تو قدرت ہے جو چاہے کرے، کن فیکون، وہ جیسے بھی ہو وہ آپ کی ضرورت پوری کرے گا۔ وہی ہے جو کہ مشکلات کو حل کرنے والا، وہی ہے کہ رزق دینے والا، وہی ہے جو مرض سے شفا دینے والا، پکارو اسی کو، مانگو اسی سے۔ اب آئیے کچھ مراسم عبودیت ہوتے ہیں، مراسم رسم کہتے ہیں کسی چیز کی ظاہری شکل کو، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ یہ قرآن کا بھی ہم اسے رسم الخط کہتے ہیں، رسم الخط، اور یہ حضرت عثمان کے زمانے میں فائدہ لگے، یہ اس طریقے سے لکھا جائے۔ تو عبدیت کے اظہار کے لیے کچھ رسومات ہیں، جس میں سے ایک پر گفتگو ہو چکی، قنوت والقانتین والقانتات، یہ جو ہے اللہ کے حضور میں چاہے ہاتھ باندھے چاہے ہاتھ کھلے، لیکن ذرا جھک کر گردن میں خم کر کے کھڑے ہونا، یہ نماز کے اندر جو قنوت ہے یہ قنوت ہے، یہ بھی اپنی عاجزی کا اظہار ہے، عجز اور تذلل۔ وہ جو ابن قیم کی میں نے ڈیفینیشن آپ کو بتائی، العبادت تجمع اصلین غایت الحب وغایت الذل والخضوع
हद दर्जे में अल्लाह के सामने पिच जाना, झुक जाना, गिर जाना, रुकू, सजदा अल्लाह के सिवा किसी। और इस मामले में दीन मोहम्मदी जो अपनी तकमील को पहुंच गया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हुजूर की बेसत से कबल सजदा ताज़ीमी जायज, किसी शख्स की ताज़ीम के लिए, उसकी इज्जत के लिए उसके सामने सजदा भी जायज। हजरत यूसुफ के सामने उनके वालिदैन और 11 भाई सजदे में गिरे। बचपन में ख्वाब देखा था और 40-50 साल बाद उसकी ताबीर बिलफेल एक इस वाक़े के तौर पर सामने आ गई। सजदा कर, झुकना, सजदा करना, ये जायज था सजदा ताज़ीम। हुजूर पर शरीयत मुकम्मल, तौहीद मुकम्मल, अब हर नौ का सजदा हराम मुतलक है सिवाय अल्लाह के। हमारे मुसलमानों ने भी अपने दौरे मुलूकियत में सजदा ताज़ीमी शुरू करा। अदालत के अंदर बादशाह के दरबार में जा रहे तो सजदा, सर झुकाकर, रुकू की हालत में। या आपके पड़ोस में जो हैदराबाद की रियासत थी, सलाम कैसे करते थे, कितने झुकते थे, और फिर वो झुककर वो सलाम हो रहे। ये मुशरिकाना फेल है। नौलिया दरबार में भी था। शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा गलत है, हराम है, जायज नहीं। दरबार में शिकायत पहुंच गई। आखिर मुखबरी करने वाले भी थे, हासिद भी थे। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, तलबी हो गई, बुलाया गया दरबार में हाजिरी। और ऐसा एहतमाम किया गया कि जब हजरत मुजद्दिद आगे आए बादशाह तक जाने के लिए, तो दरमियान में एक दीवार से हाइल करके उसमें खिड़की खोल दी कि इसमें से झुककर गुजरेंगे ना तो रुकू किसी दर्जे में तो हो जाएगा। रुकू भी सजदे ही की एक शक्ल है, सजदे का हाफ कह लीजिए। लेकिन ये कि जब आयात सजदा आती है कुरान मजीद में, वो आम नमाजों में मैं देखता हूँ कि वो आयात सजदा वाली आयात पढ़ी दी जाती है। हालांकि उनकी एक खास कैफियत है, तरावी में तो पढ़ी जाती है लेकिन पहले बता देते हैं कि ये दूसरी रकत में या पहली रकत में सजदा आ रहा है, तो लोग तैयार होते हैं। रुकू भी अगर फौरन हो जाए आयत सजदा के बाद, तो उससे भी उस सजदे का हक अदा हो जाए। बहरहाल हजरत शेख मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह दरबार में आए तो उस खिड़की में से पहले पांव गुजारे, फिर अपना सर निकाला, फिर जेल में डाल दिया गया, कोई परवाह नहीं। हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के है जेरे फलक मतलाए अनवार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसकी नफसे गर्म से है गर्मी अहरार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबां, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार। दीन इलाही, दीन मोहम्मदी के खात्मे का ऐलान था। अब बड़े बड़े मौलवियों ने ये अकबर को सबक पढ़ाया था, बड़े मौलवी, दरबारी मौलवी, उन्होंने सबक पढ़ाया था। अल्लाह का एक दिन 1000 बरस का होता और अल्लाह का हर मामला 1000 साल तक होता। अब 1000 साल हो गए मोहम्मद की रिसालत को, उनकी रिसालत का दौर खत्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब दूसरा 1000 साल, इसीलिए अल्फ सानी कहते हैं ना, अल्फ हजार को कहते हैं अल्फ सानी। ये दूसरा 1000वां साल जो शुरू हो गया है, इसमें एक नए दीन की जरूरत है। वो दीन अकबरी है, दीन इलाही है। और दीन इलाही क्या था? ये एक बहुत बड़ी सियासी तदबीर थी, असल में बहुत बड़ी सियासी तदबीर, और उसका ज़हूर बाद में भी हुआ है हिंदुस्तान की सरजमीन में। वो ये कि हिंदुस्तान की तरक्की में जो चीज सबसे बड़ी रुकावट है वो मजहबी इख्तिलाफात है। लिहाजा ऐसा करो, सारे मजाहिब जो हैं उसे हावन दस्ते में डालो, कूट कूट के चूरा चूरा करके बनाओ सफूफ, और ये मजहब सबका हो जाए, तो मजहबी इख्तिलाफात खत्म हो जाए। दूसरी बात उनकी समझ में ये आ गई कि असल में इख्तिलाफ रिसालत और शरीयत की बुनियाद पर होते हैं। लिहाजा दीन इलाही, बस खुदा को मानो, बस रिसालत वगैरह को छोड़ो। खुदा तो सबका रब है, उसे आप परमात्मा कह ले, महादेव कह ले, जो चाहे कह ले, अल्लाह कह ले, राम कह ले, कुलिल्लाह रहमान अय्यम्मा तदू फलहुल अस्माउल हुस्ना। कुरान कहता है तुम अल्लाह कहकर पुकार लो या रहमान कहकर पुकार लो, जिसको भी तुम पुकार रहे हो ये जान लो कि तमाम अच्छे नाम उसी के। ये फलसफा था बहुत गहरा। वो जाहिल था, अनपढ़ था, लेकिन बहुत बड़ा सियासतदान था अकबर, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये कि अगर एक हुकूमत, और जो सबसे बड़ा मुगल आजम जिसको कहते हैं, उसके जमाने में मुसलमाना ने हिंद जो है सियासी एतबार से अपने उरूज पर थे, लेकिन दीनी एतबार से पाताल का मामला, दीन मोहम्मदी खत्म। 1000 साल का एक दिन है और वो खत्म हो चुका। अल्लाह ने उठाया मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह और उनकी दरवेशाना मसाई के जरिए से। अब देखिए उस जमाने में तसव्वुफ के जरिए से सबसे बड़ा शिर्क आ रहा था। वहदतुल वजूद की ऐसी ताबीरात हो रही थी जो हमाऊस्त बन गई थी। हमाऊस्त और वहदतुल वजूद के दरमियान तो जमीन आसमान का फर्क है। हमाऊस्त में कायनात हकीकी है, खुदा इसमें हल हो चुका है, इसके अंदर जाहिर हो गया, और वहदतुल वजूद में वजूद हकीकी सिर्फ अल्लाह का, इस कायनात का वजूद कोई है ही नहीं हकीकी। लेकिन ये खत्म हो रहा था। इस पहलू से मुजद्दिद अल-फ़सानी के मुजद्दिद आज़म को अल्लाह ने खड़ा किया। शेख अहमद हजरत उमर की औलाद से थे, फारूकी थे, शाह वलीउल्लाह भी फारूकी थे। रगे फारूकियम कहते हैं शेख अहमद सल्ली, मेरी फारूकी रग भड़कती है। उसके नतीजे में वो दीन इलाही का खात्मा हुआ। बाद में हमारे यहाँ ये आया है हिंदुस्तान में ब्रह्मु समाज, ब्रह्मु समाज, और गांधी जी भी इसी फलसफे के कायल थे, वहदत अदियान के। और ये सियासी एतबार से
بہت اونچی ذہنی سطح کی غمازی کرنے والی بات ہے کہ ہندوستان کے اندر کے یہ مذہبی اختلافات کو اگر ہم کسی طرح کھرل کر کے ختم کر دیں، ہاون دستہ میں ڈال کے کر دیں، تو پھر یہ کہ یہاں ترقی ہی ترقی۔ بہرحال سجدہ، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ تو ہم نے شرک فی العبادت میں پہلے بات کی، شرک فی الاطاعت، انفرادی سطح پر نفس معبود، اجتماعی سطح پر عوام کی حاکمیت، بدترین شرک اس دور کا، عظیم ترین شرک، اتنے بڑے پیمانے کا شرک کبھی نہیں ہوا دنیا میں۔ اس کے بعد شرک فی المحبت، مال کی محبت، عبد الدینار وعبد وطن کی محبت یا کسی اور شے کی محبت، اگر وہ اللہ کی محبت کے برابر بھی آ جائے، بڑھ جائے تو اور بھی بڑی بات کہنی پڑے گی، لیکن ہمارے پاس شرک سے اوپر کی اصطلاح کوئی نہیں۔ پھر شرک دعا، اللہ کے سوا کسی اور سے حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے پکارنا کسی۔ پھر شرک فی المراسم العبودیہ، قنوت ہے، رکوع ہے، سجود ہے، یہ ذل والخضوع کی، کسی کے سامنے جھک جانے کی ایک علامت ہے، سمبل۔ اب آخری ہے اس میں اخلاص، اور اخلاص کی ضد کیا ہے؟ ریاکاری۔ کوئی عبادت اگر دکھاوے کے لیے کی جائے وہ شرک، یہ شرک خفی کہلاتا ہے۔ مال کی محبت کا شرک بھی شرک خفی ہے، نفس کی اطاعت کا شرک بھی شرک خفی ہے، اور یہ سب سے خفی شرک ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی یرائی فقط اشرکا ومن صام یرائی فقط اشرکا ومن تصدق یرائی فقط اشرکا۔ جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کر لیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کر لیا، جس نے دکھاوے کے لیے خیرات کی، صدقات دیے، وہ شرک کر قد اشرکا۔ قد اشرکا یہ عربی کے مزاج سے واقفیت، تو فعل ماضی پر قد جو ہے تو وہ پرفیکٹ ٹینس بن جاتا ہے، کر چکا، وہ شرک میں ملوث ہو چکا۔ من صلی یرائی فقط اشرکا ومن صام یرائی فقط اشرکا ومن تصدق یرائی فقط اشرکا۔ اور تجزیہ کر کے یہاں تک بتایا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور جب وہ یہ دیکھے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنے سجدے کو طویل کر دے تو یہ شرک ہے۔ فرض کیجئے 5 سیکنڈ کا سجدہ وہ کر رہا تھا، اب اس نے 7 سیکنڈ کا کیا ہے، یہ 2 سیکنڈ کس کے لیے ہے؟ اس ایک سجدے کے 2 مسجود ہو گئے، تو 5 سیکنڈ کا سجدہ تو اللہ کے لیے، 2 اس کے لیے شرک ہو گئے۔ ایک اور بات فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، شرک خفی کو پہچاننا اور دیکھنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ کسی سیاہ شب میں، تاریک رات میں، کسی سیاہ پتھر پر چلنے والی سیاہ چیونٹی کو دیکھنا مشکل۔ تشبیہ کا بلاغت اور فساد کی انتہا ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک جوڑے کی 2 جوتیوں کے مابین جو مشابہت ہے، امت مسلمہ اور سابقہ امت بنی اسرائیل کی، ان کے اوپر جو حالات وارد ہوئے ان میں وہی مشابہت۔ تاریک شب ہے، سیاہ پتھر ہے، اس پر سیاہ چیونٹی رینگ رہی ہے، جتنا اس کو دیکھنا مشکل ہے اتنا ہی شرک خفی کو پہچان۔ کدھر کدھر سے آپ پر حملہ آور ہو جائے گا، کدھر کدھر سے آ کر آپ کی عبادت میں، آپ کی توحید میں نقب لگائے گا، اس کا آپ کو اندازہ ہو نہیں سکتا۔ بڑا مشکل، بہت زیادہ چوکس رہنے کی ضرورت، اور اس کا علاج بتایا گیا ہے خاص طور پر عبادات کے ذمہ کہ کچھ نہ کچھ عبادت نفل بھی کی جائے، اور نفل عبادت اس طور سے کی جائے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اب ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ساری، اگر کوئی عشاء کی 17 رکعتیں پڑھتا ہے، سب کی سب مسجد میں پڑھتا ہے، حالانکہ صحابہ کے دور میں مسجد تھی فرائض کی ادائیگی، باقی جا کر نماز گھر میں پڑھو گے وہ افضل ہے۔ اور نوافل تو خاص طور پر اگر کسی کو تہجد کی توفیق ہو گئی ہے تو کسی نہ کسی طرح ڈھڈورا پیٹے گا، اسے جی کیا کرے، رات کو جاگنا ہوتا ہے، طبیعت جو ہے بڑی بھاری رہتی ہے، ہو گیا اپنا ڈھڈورا پیٹ دیا، تو اس سے تو مرض اور 2 آتشا ہو جائے گا، ریاکاری اور بڑھ جائے گا۔ اسی طریقے سے صدقات نافلہ فرمایا ایسے دو کہ داہنا ہاتھ جو کچھ دے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، کسی کو پتہ نہ۔ اس سے وہ ریاکاری کی جڑیں کٹتی ہیں، ریاکاری کی جڑیں جو ہے دل کے اندر سے کٹتی ہیں۔ یہ علاج ہے ریاکاری کا، لیکن ریاکاری شرک۔ اب میں آخری بات پر آ رہا ہوں، آپ نے سوچا ہوگا کہ اس تجزیے کے تحت تو ہر گناہ جو ہے ادنا سے ادنا گناہ بھی شرک ہے۔ فجر کی نماز کے وقت اگر اٹھ کے نہیں گئے اور چادر یا کمبل کو سیدھا کر کے لیٹ گئے تو یہ شرک ہے۔ پھر کون سے گناہ ہے جو اللہ معاف کرے گا؟ یہ جو میں نے آیت آپ کو 2 دفعہ جو آئی ہے سورہ نساء میں سنائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس کو تو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، البتہ اس سے کم تر جس کو چاہے گا بخش دے۔ تو جان لیجئے یہ جو باریک تجزیہ میں نے کر کے بتایا ہے یہ اپنی جگہ 100% درست ہے، لیکن ان میں جو یہ چیزیں ہیں، کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، کوئی شریعت کی مخالفت ہو گئی، نفس کے کسی اس وقت کے دباؤ میں آ کر یہ گناہ شمار ہوں گے۔ اگر یہ آپ کی طبیعت ثانیہ نہ بن، اگر یہ آپ کی سیکنڈ نیچر بن گئے تو ایک گناہ بھی ساری تباہی لانے کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ نے ڈیرے ڈال دیے، غلطی ہو گئی، معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ صاف کر دے۔ نہیں کرو گے
تو پھر ایک گناہ پر بھی دوام اگر ہو گیا اور اس گناہ نے ایک نے بھی تمہارا احاطہ کر لیا تو وہ جہنم میں خلود کی وعید قرآن بلا من کسب سیئۃ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیہَا خَالِدُونَ۔ کیوں نہیں جس نے کوئی ایک بھی بڑا گناہ، چھوٹا نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے رہتے ہیں گناہ کبیرہ لمم جن کو کہا گیا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ نہیں ہے، بلکہ وضو کرتے ہیں تو ہاتھوں کے اس طرح کے گناہ وہ دھل جاتے ہیں، آنکھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ گناہ کبیرہ اگر ایک بھی کریا اور مستقل کیا اور اس پر ڈیرے ڈال دی اور وہ آپ کا احاطہ کر، آج کے دور میں سود کا نظام، سودی کاروبار، وہ تو آپ کا احاطہ کر گیا، آپ کے پورے وجود کا احاطہ کر گیا۔ بلا من کسب، اور کسبہ کہتے ہیں جان بوجھ کر کرنا، ایک ہے خطا سے ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، وقتی طور پر کوئی تحریک ایسی ہو گئی، غلط ماحول میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کے زیر اثر کوئی آپ سے بھی غلط حرکت سرزد ہو گئی، کبھی نفس کا جوش کچھ ایسا ہوا کہ آپ مغلوب ہو گئے، ٹھیک ہے، اسینشلی وہ شرک ہے، لیکن یہ شرک گناہ کے درجے میں شمار ہوگا اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ بخشنے والا۔ لیکن اگر ایک گناہ کبیرہ بھی جان بوجھ کر اختیار کر لیا اور اسے مستقل اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیا، بلا من کسب سیئۃ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیہَا خَالِدُونَ، تو وہ پھر جہنمی ہیں، آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے۔ شرک فی ذات کے ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ اخلاص جامع ترین اس کی نفی پر ہے، اور شرک فی صفات کی کامل نفی پر آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی ایک لمبی آیت، جیسے آیت البر ایک لمبی آیت تھی، اور اس کو حضور نے فرمایا ہے سیدۃ آیات القرآن، پورے قرآن مجید کی آیات کی سردار ہے، اور یہ شرک فی صفات کے ضمن میں یہ شمشیر قاطع ہے، شمشیر برہان ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہ وہی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد الحی، اللہ زندہ ہے، لیکن اس کی زندگی کو اپنی زندگی پر قیاس نہ کرنا۔ تمہیں خوراک کی احتیاج ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، مجھے کوئی احتیاج نہیں کہ مجھے کوئی رزق پہنچائیں، رزق دیں، مجھے کھلائیں، مجھے کوئی۔ پھر تمہاری حیات نیند، اونگ، تھکان، ان تمام کمزوریوں کے ساتھ ہے۔ وہ الحی ہے، اپنی ذات میں خود زندہ ہے، حیات اس کی ذاتی ہے، کسی اور نے عطا نہیں کی ہے۔ ہماری تو مستعار ہے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے، 4 دن 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ اور القیوم بقیہ پوری کائنات کے لیے وہی ہے، اس کو تھامے ہوئے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، الحی، حیات کامل، کہ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے۔ تم کسٹوڈینز ہو، تم امین ہو، یہ امانت چند روزہ نزدماس، در حقیقت مالک ہے ہر شے خداس، یہاں تک کہ یہ میرا جسم بھی میرے پاس امانت ہے۔ میں کون ہوں؟ میری خودی، میری انا، میری روح جو پوزیس کرتی ہے اس بدن کو، لیکن یہ پوزیشن ملکیت کا نہیں ہے، امانت کا ہے۔ یہ امانت، یہ ہاتھ بھی امانت ہے، میری زبان بھی امانت ہے، میری آنکھیں بھی امانت ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یہ یہاں پر انداز بڑا پرجلالت، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے دربار میں مگر اس کے اذن؟ کسی کا ذاتی، کسی کا زور، کسی کا اختیار نہیں ہے کہ جس کی بنا پر وہ شفاعت کرے، ہاں اللہ کے۔ اور دوسری جگہ پر آتا ہے جس کے لیے وہ چاہے گا اور جس کو اجازت دے، جیسے کہ آتا ہے اما یتساءلون میں، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اور ان میں سے کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا، کلام نہیں کر سکے گا، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، وقال صوابا، اور صحیح بات کرے گا، کوئی غلط بات نہیں کرے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ تو جانتا ہے جو کچھ بھی ان کے سامنے ہے اور ان کے پیچھے ہے، اور یہ کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مخلوقات میں سے، اس کے علم میں سے کسی کا بھی، سوائے اس کے جو وہ خود چاہے۔ یہاں بڑے ہی لطیف انداز میں شفاعت باطلہ کے تصور کی نفی ہو گئی۔ دیکھیے آپ کہیں جا کر کسی مجسٹریٹ سے سفارش کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اجی یہ فائل کے اوپر جو کچھ ہے آپ اس پر نہ جائیے، یہ گواہیاں وغیرہ جھوٹی ہو گئی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اصل بات کیا۔ اللہ کے سامنے کوئی یہ کہہ سکے گا اے اللہ تیرے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور ان میں سے کوئی بھی، جیسے کہ میں ابھی بتا چکا ہوں، بریلوی مکتب فکر بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، محمد رسول اللہ کا جتنا ہے، لا محدود نہیں ہے، محدود ہے، قدیم نہیں ہے، حادث ہے، تو جتنا اللہ چاہتا ہے، جس کے لیے جتنا چاہتا ہے، لیکن اس کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتا کوئی مگر جو وہ چاہتا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا اقتدار چھایا ہوا ہے، مستولی ہے، آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور اسے عاجز نہیں کر سکتی ان دونوں کی حفاظت۔ قیوم وہی ہے، صمد وہی ہے، لیکن اسے کوئی تکان تاری نہیں ہوتی، عاجز نہیں ہوتی۔ یہ اصل میں نفی ہے جو تورات
हाफसे से मुरतब की गई थी। 587 में नबूकदनेस्सर का जो हमला हुआ था उसमें असल तौरात गुम हो गई। उस वक्त से आज तक वो असल तौरात इनके पास नहीं। पीरियड ऑफ कैप्टिविटी से वापस आए हैं बैतुल मुकद्दस में साइरस के लुत्फो करम की वजह से, जुल्करनैन के लुत्फो करम की वजह से, फिर याददाश्तों से लोगों ने वो तौरात मुरतब की है, तो उसमें इंसानी फिक्र शामिल हो गई। लिहाजा वहां ये लिखा है अल्लाह ने 6 दिनों में आसमान और जमीन पैदा किए और 7वें दिन आराम किया, यानी कोई तकान लायक हो। कुरान ने कहा, अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह काफ में, वलक़द ख़लक़ना समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन वमा मस्सना मिन लुग़ूब। यकीनन हमने आसमान और जमीन और जो कुछ उन दोनों के माबैन है उन्हें 6 ही दिनों में पैदा किया। वो बात ठीक है, लेकिन हमें कोई तकान लायक नहीं हुई कि हमें किसी आराम की जरूरत हो। ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। अल अली वही है, सबसे बुलंदो बाला। लितकूना कलिमतुल्लाहि हियल उलिया, ताकि अल्लाह का कलमा सबसे सरबुलंद हो जाए, और वही अज़ीम है, अज़मत वाला। अल्लाह ताला मुझे और आपको इससे बचाए, अपने साबिका जिंदगी के गुनाहों पर तौबा करने की और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार तलब करने की तौफीक अता फरमाए, और अपने दीनी फराइज की अंजाम दही के लिए कमर बस्ता हो जाने का अज़्म मुसम्मम कर लेने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अब हम सवालात का सेशन शुरू करते हैं। पहला सवाल है, अगर किसी मुसलमान को ये नहीं मालूम हो कि वो जो कर रहा है वो अमल शिर्क है या नहीं, तो क्या उसका ये शिर्क माफी के काबिल होगा? देखिए, अगरचे कानून तो ये है दुनिया का, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कानून से अदम वाकफियत कोई उज्र नहीं है। कानून तो फिर पढ़ता है, लगता है, लागू होता है, आयद होता है, लेकिन अल्लाह के यहाँ ऐसा नहीं है। वो हर शख्स से उसके अपने हालात के एतबार से हिसाब ले, किन हालात में पैदा किया गया, क्या जीन्स उसको दिए गए थे, किन हालात में वो पला बढ़ा है, उसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या थे, फिर ये कि जिन लोगों की जिम्मेदारी थी कि उसे दीन का पैगाम पहुंचाए उन्होंने कोताही की, और अगर उसकी वजह से ये लाइल्म रहा और उसने बात को नहीं समझा, तो मैं समझता हूं अल्लाह ताला नरमी फरमाएंगे। बाकी ये कि बख्शिश या सजा देना ये अल्लाह का इख्तियार मुतलक है, हम कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह ताला अबू जहल को बख्श दे, हम एतराज नहीं कर सकते, उसकी मखलूक है जो चाहे करे। अल्लाह ताला किसी नेक से नेक आदमी को। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।